حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ 3 شخص حضور کی بارگاہ میں باری باری حاضر ہوئے۔ ایک نے کہا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو خدا کے بارگاہ میں خلیل اللہ تھے، آپ کی کیا قدر و منزلت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حبیب اللہ ہوں۔ دوسرے نے کہا آپ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح پیغمبر خدا ہوں، وہ تو کلیم اللہ تھے، وہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، مگر مجھے کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف حاصل عطا کیا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر مجھے اللہ نے کلام کے لیے عرش نشین کیا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا جو تھا وہ کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند رتبہ ہیں، وہ تو مردے زندہ کیا کرتے تھے لیکن آپ نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بڑے آپ جو ہیں آشفتہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، حالانکہ اس وقت حضرت علی بہت دور جگہ پر تھے، فوراً حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ان لوگوں کے ساتھ یوسف بن کعب یہودیوں کا بہت بڑا راہب تھا، پر میں ان کی قبر پر چلے جاؤ اور اسے کہو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، پر میں زندہ ہو کر نکل آئے قبر سے۔ حضرت علی ان لوگوں کو لے کر قبرستان پہنچے اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا اٹھو اللہ کے حکم سے۔ قبر کھل گئی، پھر پکارا تو قبر کا منہ کھل گیا، تیسری بار پکارا تو فرمائے کہ قبر بہت کشادہ ہو گئی، مردہ سامنے آ گیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا اسے پہچان لو، اسے پہچان لو۔ اس نے بتایا میں یوسف بن کعب ہوں، مجھے فوت ہوئے 300 سال ہو چکے ہیں، 300 سال ہو چکے ہیں، میں نے اسے اپنے متبعین کو قتل و غارت گری سے منع کیا تھا، اب مجھے آواز آئی کہ میں اٹھوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کروں، اور جو جماعت میرے پاس آئی ہے وہ حضور کی تکذیب کر رہی ہے۔ جس وقت ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو واپس چلنے کا کہا، اس بوڑھے کو اپنی قبر میں واپس جانے کا کہا گیا۔ حضرت علی نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسے بھی پڑھایا، جو یہودیوں کا یوسف بن کعب راہب اٹھا تھا اسے بھی کلمہ پڑھایا، اور وہ واپس برمے کے قبر میں گیا تو قبر کو درست کیا گیا۔ آپ ان لوگوں کو لے کر حضور کی خدمت اقدس میں واپس آ گئے تو اس بات سے بتایا تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، یہاں پہ تو اللہ کے نبی نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ علی فرمائے قبر والے کو کہنا اللہ کے حکم سے اٹھو، فرمائے اور رسول اللہ کی گواہی دو۔ فرمایا تم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، فرمایا کہ یقیناً اللہ نے ان کو رتبہ بلند دیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہا کرتے تھے۔ ایک دن قوم نے کہا اے اللہ کے نبی روح اللہ، آپ تو فرمایا کہ احمد مصطفیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کیا ان کا رتبہ آپ سے بلند و بالا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم ان کے رتبے کی بات کرتے ہو، مدارج میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمائے کہ محقق اہل سنت نے لکھا، فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا رتبہ تو اتنا بلند ہے، اگر مجھے عیسیٰ بن مریم کو
ان کے جوتے کے تسمے باندھنے کا بھی شرف نصیب ہو جائے تو یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے، یہی میرے لیے بڑی بات ہے۔ حالانکہ اللہ نے ان کا مقام و رتبہ بڑا رکھا ہے، روح اللہ ہے، فرمائے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے بڑے کمالات دیے، تو اللہ نے یہ سب کچھ فرمائے جتنے کمالات تھے سارے نبیوں کے، اللہ نے ان کی جامع صورت بنا کے محمد مصطفیٰ کی صورت میں پیش کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ مقام اور رتبہ دیا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ طعام و خورش کا ذکر چل پڑا۔ ایک صحابی نے بتایا کہ سب سے بہتر کھانا گوشت ہے۔ اس کی یہ بات تمام دوستوں کو پسند آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی گوشت نہیں تھا۔ ایک انصاری اٹھا، اپنے گھر گیا اور اپنا ایک بکرا ذبح کر ڈالا اور پکا کر اپنے بیٹے کے ہاتھ آپ کے پاس ہدیہ بھیج دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو فرمایا کہ حضرت علی کو بلا لاؤ۔ حضرت امیر المومنین تشریف لے آئے، حضرت بلال نے دسترخوان بچھایا، پھر آپ نے فرمایا مسجد میں جو لوگ ہیں انہیں بھی بلا لاؤ، انہیں بھی بلاؤ۔ فرماتے ہیں وہاں 18 صحابی تھے، انہیں بھی بلایا گیا۔ آپ نے سب کو حکم دیا کہ گوشت کھائیں مگر کسی کو ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا اوپر سے گوشت اتار کے کھاتے جائیں، بس ہڈیاں جیسی کی جیسی ہیں ویسی رکھتے جاؤ۔ تمام صحابہ نے بھنا ہوا گوشت سیر ہو کر کھایا اور طباخ بھر بھر کر حضرت فاطمہ کے گھر بھیجے گئے، ازواج مطہرات کے گھروں میں بھیجا گیا اور حکم دیا گیا کہ ہڈیاں واپس بھیج دی جائیں، واپس بھیجی جائیں۔ جب ساری ہڈیاں اکٹھی ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر پھیرا اور حکم دیا کہ اٹھو۔ وہ تندرست ہو کر زندہ ہو گیا اور دوڑتا دوڑتا اس انصاری کے گھر جا پہنچا۔ اس انصاری کے گھر جس نے یہ بکرا ذبح کیا تھا اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اس کے گھر جا پہنچا۔ انصاری کا جو لڑکا تھا اس بکرے کے پیچھے پیچھے دوڑا جا رہا۔ اب بتاؤ ذرا یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں، بکرا جب ذبح ہو کے پک کے آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، اب دوبارہ زندہ ہو کے خود جا رہا ہے، اسے رستہ کس نے بتایا ہے؟ تیرا گھر فلاں ہے، تو نے فلاں جگہ پہ، ارے وہ تو تھا جو کھا لیا گیا، اب اللہ کے محبوب کے ہاتھ لگنے سے وہ دوبارہ زندہ ہوا اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ میرا گھر کہاں ہے، جانا کہاں ہے، مالک تو پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ انصاری دیکھ کر تعجب سے کہنے لگا یہ تو ہمارے بکرے کی طرح کا ہے۔ ابھی وہ اپنی بیوی کو بکرا دکھا ہی رہا تھا، اس کا لڑکا بھی گھر جا پہنچا۔ اس ساری صورتحال بیان کی۔ اب سارے خاندان کو حضور کی فرمائے رسالت پر زیادہ یقین ہو گیا اور فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کا کمال دیکھے، فرمائے سارے صحابہ کو کھانا بھی کھلایا، فرمائے پھر دوبارہ بکرا بھی زندہ ہو گیا۔ یہ کمال کس کے پاس ہے؟ اور فرمائے کہ آئیے، فرمائے یہ کمال آمنہ کے لال کا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اور ابو قرحاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یتیم تھا اور اپنی والدہ اور خالہ کے پاس رہتا تھا۔ یہ دونوں بہنیں میری پرورش اور تربیت میں فرمائے کہ کوشاں تھیں، مگر میں بکریاں چرانے جاتا۔ میری خالہ مجھے ہمیشہ ہدایت کرتی کہ میں حضور کی صحبت سے دور رہوں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، تو خالہ مجھے اکثر یہ نصیحت کرتی تھی کہ میں حضور کی صحبت میں نہ جاؤں، ان سے دور رہا کروں، اور کہا کرتی ان کے پاس کبھی نہ جانا، وہ تو دین سے گمراہ کر دے گی۔ اور میں اس کی ہدایت کے برعکس بکریوں کو ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا کرتا، خود حضور کے پاس چلا جاتا اور شام کی فرمائے کہ ڈھلے بھوکی پیاسی بکریاں ہانپ کر لے آتا۔ اور میری خالہ دیکھ کر کہتی بکریاں کمزور اور دبلی ہوتی جا رہی ہیں، فرمائے کہ اور میں اپنی لا علمی کا اظہار کرتا، مجھے تو پتہ نہیں ہے آخر وجہ کیا ہے۔ ایک روز حضور نے ہجرت کا اعلان کیا، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا، حضور کے سامنے اسلام قبول کر کے
حضور کی خدمت میں اپنی خالہ کی باتیں بتا دی کہ وہ مجھے آپ کے پاس حاضر ہونے سے پر میں کس طرح روکا کرتی تھی، تو اب میں تو آپ کی خدمت سے دور نہیں جاؤں گا۔ میں نے بکریوں کے کمزور اور لاغر ہونے کی وجہ بھی بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ بکریوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کو لاؤ میرے پاس۔ بکریاں لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا دست شفقت رحمت والا ہاتھ پھیرا۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا تو میری والدہ اور خالہ انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جب میں نے صورتحال بیان کی تو وہ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ پر میں یہ کمال ہے رحمت والے ہاتھوں کا، اللہ نے یہ کمال دیا ہے تو محمد الرسول اللہ کو دیا ہے، اپنے محبوب کو یہ کمال دیا ہے۔ اور حضرت حبیب بن مدرک کہتے ہیں کہ میرا باپ نابینا تھا، دونوں آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، مگر وہ ہمیشہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا، وہ حضور سے لعاب حاصل کر کے آنکھوں میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی لعاب آپ نکالتے تو فرمایا صحابہ ہاتھوں پہ لے لیا کرتے۔ ایک دن اس کے بھی نصیب جاگ اٹھے، اس کے حصے میں آیا تو اس نے ان کو آنکھوں میں ڈالا۔ پر میں آنکھوں میں ڈالا، پر میں جیسے ہی حضور کا لعاب آنکھوں میں گیا، پہلے تو نابینا تھا اب بینا ہو گیا، آنکھیں مل گئی ہیں اسے، پر میں وہ 70 سال کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتا تھا۔ فرمائے کہ یہ کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا۔ فرمائے کہ 70 سال کی عمر میں بوڑھے کی آنکھیں کتنی کمزور ہوتی، فرمائے قریب سے بھی نظر نہیں آتا، فرمائے قریب والی عینکیں لگاتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے، لیکن یہاں پہ کمال ایسا ہے، فرمائے کہ سوئی میں دھاگا فرمائے ڈال لیتے تھے اور بڑی آسانی سے۔ یہ کمال میرے مصطفیٰ کریم کے لعاب کا ہے، لعاب کا ہے۔ اللہ نے یہ کمالات اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی سے کھجوریں خریدی، مگر اس سال کھجوروں کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی جس سے پھل نہ آیا۔ میں نے یہودی سے دوسرے سال تک مہلت مانگی، اس نے قبول نہ کی، کہا میرے پیسے۔ تو میں نے صورتحال حضور کو بیان کیا، رسول اللہ ایسا معاملہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس تشریف لائے اور میری طرف سے سفارش کی، مگر اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے نخلستان کے گرد ایک چکر لگایا، پھر یہودی سے مہلت مانگنے کو گئے، مگر یہودی نہ مانا۔ اور فرماتے ہیں میں اٹھا اور تھوڑی سی کھجوریں حضور کے پاس لایا، آپ نے کھائیں اور مجھے پوچھا کہ میرے بیٹھنے کی کون سی جگہ ہے؟ میں نے جگہ دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں میرے لیے بستر بچھا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، آپ نے اس بستر پر تھوڑا سا آرام فرمایا، نیند سے بیدار ہوئے اور ایک نگاہ کھجور کے درختوں پر ایسے ڈالی۔ کھجور کے درخت کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، فرمایا کہ میں تھوڑی سی اور کھجوریں لے آیا، آپ نے پھر کھائیں۔ آپ پھر اس یہودی کے پاس گئے اور مہلت مانگی، مگر وہ بدبخت اپنی ضد پہ اڑا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا اے جابر کھجوروں سے پھل اتارو اور اپنا قرضہ ادا کر دو۔ میں پھل اتار کر اکٹھا کرتا گیا، سارا قرض ادا کر دیا اور کافی مقدار میں کھجوریں بچ گئی۔ دوڑا حضور کے پاس آیا، بشارت دی اور کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آج آپ کی برکات سے فرمائے کہ میرا قرضہ بھی اتر گیا ہے اور میرے پاس وافر مقدار میں کھجوریں بھی باقی ہیں۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کا کمال تھا، ایسے کھجوروں کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ تو وہ کمالات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیے ہیں، اور یہاں پہ میں عرض کروں یہ تو اللہ کے محبوب کی شان اس سے بھی براء البراء ہے نا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو کمالات دیے وہ تو اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں کی شان کتنی ہے، محبوب کا صدقہ غلاموں کی شان کتنی ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی آپ ایک دن فرمائے کہ سفر پہ تھے، آپ کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، رستے میں تھکاوٹ ہوئی تو کہا یار تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں، تو سب نے کہا بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے، بڑا گھنا درخت تھا، سایہ بڑا اچھا تھا، فرمائے نیچے سکون آیا، ٹھنڈی ہوا لگنے لگی۔ تو جو آپ کے ساتھی تھے کہنے لگے کتنا خوبصورت درخت ہے، سایہ اس کا بڑا کمال ہے، کاش اس درخت سے کھجوریں آتی ہمارے لیے۔ یہ بات تو ناممکن تھی، کیسے ہو سکتا ہے، کیکر کا درخت ہے اور یہاں سے کھجوریں آئے۔
تو فرمایا کاش یہاں سے اگر کھجوریں آتی تو ہم مزے سے کھا سکتے تھے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ کیا تم کھجوریں کھانا چاہتے ہو، پسند کرتے ہو؟ کہا حضرت پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے درخت کو دیکھا اور کہا اللہ کے حکم سے ہمیں کھجوریں عطا فرما۔ فرمایا پھر اس درخت کی کر کے درخت کو پکڑ کے ہلایا تو آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے کہنے لگے درخت سے تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ فرمایا کھجوریں گری اور ایسی لذیذ کمال کی، فرمایا ہم نے کھائی، پیٹ بھر کے کھایا، پانی پیا، تھوڑی دیر کے لیے ہم سو گئے۔ جب اٹھے تو ایک ساتھی کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا اب جا رہے ہیں چلو تھوڑی اور کھجوریں لے لیں۔ کہتے میں نے پھر جو ہلایا پھر کانٹے گرنے لگے۔ کہا فرمایا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا یہ تو خدمت گاروں کا مقام ہے۔ فرمایا کہ کیکر کے درخت کو بھی ہلائیں تو کھجوریں حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ تو محمد الرسول اللہ ہے، اگر چاہے تو جنت سے انگور بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں انگور کھانے کی خواہش کی۔ اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل جاؤ جنت سے انگور لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ فرمایا کہ جنت سے انگور لائے گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ آدھا فرمایا کہ انگور کا گچھا حضور نے تناول فرمایا، آدھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تناول فرمایا، اور فرمایا کہ یہ نور جب اندر گیا، فرماتے ہیں کہ پھر اس نور سے سیدہ خاتون جنت کی ولادت ہوئی تھی۔ تو فرمایا یہ کمال ہے اللہ کے محبوب کا۔ اور حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس تیل کا ایک برتن تھا، حضور کے پاس بھیجا گیا، پھر مجھے خیال آیا کہ اس میں تیل نہیں ہے، اس میں تو تیل ہے ہی نہیں، تو میں نے اپنی لڑکی سے کہا جاؤ فرمایا وہ برتن لے آؤ، شاید اس میں تیل نہیں ہے۔ تو جب میری لڑکی حضور کے پاس گئی تو دیکھا وہ برتن تو تیل سے بھرا پڑا تھا، فرمایا بھرا ہوا تھا۔ میں حضور کے پاس دوڑی گئی اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے تیل قبول نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم نے تو تیل نکالا، استعمال کیا۔ تو ام سلیم نے کہا مجھے اس خدائے بزرگ کو برتن کی قسم ہے جس نے آپ کو حق پر بھیجا ہے، وہ برتن تو تیل سے بھرا پڑا ہے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا اس برتن کو لے جاؤ، ایک جگہ رکھ دو، جب ضرورت پڑے فرمایا کہ تیل نکال دی جاؤ، فرمایا ختم نہیں ہوگا، بشرطے کہ یہ اپنی جگہ سے فرمایا کہ رکھا رہے، اس کی جگہ نہ بدلنا۔ فرمایا مطلب کیا تھا؟ یہ برتن نہ بدلنا۔ اسی طرح ام شریک نے بھی ایک دفعہ اپنی خاتمہ کو تیل کا برتن دیا تھا، اللہ کے محبوب نے صرف ہاتھ لگایا، زندگی بھر وہ برتن بھرا رہا، اس سے تیل ختم نہیں ہوا۔ لیکن کمالات کون دے رہا ہے؟ ارے جو لوگ اللہ کے محبوب کے کمالات کا انکار کرتے، میں کہتا ہوں آؤ فرمایا اللہ کے محبوب کو اپنے جیسا کہنے والے، فرمایا کہ ذرا ایک گلاس پانی کا تو بھر کے دکھاؤ، فرمایا ہے کمال تمہارے پاس، اپنا تھوک ڈال کے ذرا پانی کو میٹھا کر کے دکھاؤ، ہے تمہارے پاس کمال؟ ارے تم تو پانی میں تھوک ڈال دو، تمہاری اولاد بھی تم سے فرمایا گھن کرے گی کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، پانی کے اندر تھوک ڈال دیا۔ اور صحابہ تو حضور کے پاؤں کا دھون بھی دھو کر پانی میں ڈال کے پیتے ہیں۔ فرمایا یہ کمال ہے فرمایا کہ آمنہ کے لال کا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اور سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ایک دن میں کھانے کا ایک پیالہ حضور کے پاس لے گیا، صبح سے ظہر تک مختلف حضرات فرمایا کہ مہمان آتے رہے اور اسی پیالے سے کھانا کھاتے رہے، مگر اس سے کھانا ختم نہیں ہوا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو اس نے فرمایا آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ غیب سے آتا ہے، غیب سے آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے محبوب کی برکتیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک پیالہ اب کتنے لوگ کھائے ہوں گے؟ کہا صبح سے لے کر شام تک جتنے مہمان آتے رہے وہی ایک پیالہ ہے، کھانا کھا کے جاتے رہے، فرمایا تب بھی اس سے ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے محبوب کی یہ برکتیں ہیں۔ فرمایا کہ محبوب کا وسیلہ اور محبوب کا نام لے کر جس کھانے کو شروع کیا جائے تو فرمایا اللہ اس کھانے میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میں نے شروع میں بھی ایک حدیث مبارکہ عرض کی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کا یا جس بندے کا نام محمد یا احمد ہو، محمد یا احمد ہو،
اس بچے کو دسترخوان پہ بٹھایا جائے، اس کھانے میں رب برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے محبوب کے نام کی برکتیں ہیں، اور بڑی کمال نہیں ہو گیا؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کا نام میرے نام کے ساتھ رکھا کرو۔ اس کی برکتیں کیا ہوگی؟ قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب کو خطاب فرمائے گا، اللہ اپنے محبوب کو بلائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اٹھیے اور جنت میں تشریف لے چلیے۔ فرمایا یہ اعلان ہوگا، فرمایا کہ اب جتنے محمد نام کے بندے ہوں گے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اللہ نے تو اپنے محبوب کو خطاب کیا ہے، اب سب کھڑے ہو گئے، ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ ہمیں خطاب ہوا ہے، تو اللہ فرمائے گا تمہارا نام بھی محمد ہے، میرے محبوب کا نام بھی محمد ہے، میں نے اپنے محبوب کے نام کا صدقہ تم سب کی بخشش کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، میری عمر 8 سال تھی، میرا والد فوت ہو چکا تھا، میری والدہ نے ابو طلحہ سے نکاح کر لیا، اور ابو طلحہ بڑے غریب اور فقیر اور تنگ دست تھے، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ 2 دن تک کھانا نہ ملتا۔ ایک دن میری والدہ تھوڑے سے جو لائی، انہیں پیس کر روٹی پکائی اور ہمسائے سے تھوڑا سا دودھ لے کر آٹے میں پلا لیا، اور مجھے کہا جاؤ ابو طلحہ کو بلا لاؤ تاکہ ہم یہ روٹیاں مل کر کھا لیں۔ میں خوش باہر گیا کہ آج پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ میں ابو طلحہ کے پاس گیا تو دیکھا وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ میں نے زور سے کہا آپ کو میری والدہ بلا رہی ہے۔ حضور اٹھے اور تمام صحابہ کو بھی فرمایا چلو ام سلیم کے گھر چلیں۔ انہوں نے تو اپنے فرمایا کہ باپ کو بلایا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سارے صحابہ کو لے کر فرمایا کہ چل پڑے، اور تقریباً فرمایا کہ یہ افراد جو تھے 72 اور 80 کے قریب درمیان میں، 72 سے زیادہ 80 سے کم، فرمایا اتنے افراد تھے۔ اب فرمایا کہ سارے چلے گئے، الغرض حضور بہت سے صحابہ کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ حضور نے ابو طلحہ کو کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے جو ہمیں بلا لائے ہو؟ ابو طلحہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ حضور پاک نے فرمایا پھر ام سلیم نے ہمیں کیوں بلایا ہے اور ہماری مہمانداری کے لیے کیا رکھا ہے؟ حضرت ابو طلحہ اندر گئے اور ام سلیم سے پوچھا کہ حضور کو کیوں بلایا؟ ام سلیم نے کہا کہ میرے پاس تو جو کی 2 روٹیاں ہیں جنہیں میں نے دودھ میں گوندھ کر پکایا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں نے تو انس کو صرف آپ کے بلانے کے لیے کہا تھا، جاؤ ابو طلحہ کو بلا کر لے آؤ۔ تو ابو طلحہ باہر آئے اور ام سلیم کی ساری بات حضور کے گوش گزار کی۔ حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، مجھے اندر لے چلو۔ ابو طلحہ حضور کے صحابہ کے ساتھ اندر لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم کو جو کی روٹی لاؤ نا۔ آپ نے اپنا ہاتھ روٹی پر رکھا اور انگلیاں کھول دی ایسے، فرمایا کہ ایسے ہاتھ کھول کے اوپر رکھا۔ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا جاؤ 10 صحابہ کو بلاؤ۔ اب روٹیاں کتنی ہیں؟ 2 روٹیاں۔ فرمایا 10 بندوں کو بلاؤ۔ فرمایا کہ حضور نے ہاتھ رکھا اور فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھاتے جاؤ۔ 10 صحابہ نے کھائی، تم چلو اب اور 10 آؤ، پھر انہوں نے کھائی، تم چلو۔ اسی طرح کرتے کرتے 72 سے زیادہ صحابہ نے روٹی کھا لی۔ وہ روٹیاں ویسی کی ویسی رکھی ہیں۔ یہ کمال، یہ برکتیں کہاں سے آ رہی ہے؟ ارے دست رحمت رکھا ہے اللہ نے، جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، فرمایا یہ اس ہاتھ کی برکتیں ہیں۔ روٹیاں 2 ہیں، کھانے والے 72 سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ اب جب رب کا ہاتھ بڑھ جائے پھر وہاں پہ برکتیں ختم ہونے والی ہیں۔ فرمایا 2 روٹیاں، یہ 72 تھے، ارے 150، فرمایا 1000 بھی ہوتے تب بھی یہ کھا جاتے، پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے میں ایک دفعہ بہت بھوک سے بڑا نڈھال تھا، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ لی۔ حضرت ابو ہریرہ پیٹ پر پتھر باندھ لیے اور نہایت بے طاقتی سے سر راہ آ کر بیٹھا کہ شاید کوئی صحابی آئے، دیکھ کر مجھے طعام دے، کھانا پیش کرے۔ امیر المومنین صدیق اکبر کا ادھر سے گزر ہوا،
میں نے آپ سے قرآن کی آیت دریافت کی، آپ نے جواب دیا، مگر اس سے پڑھ کر مجھے کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مقصد میرا یہ تھا کہ میں کوئی مسئلہ جو پوچھوں گا، پر میں کہ مجھے پوچھیں گے کھانے کے بارے میں، کوئی دعوت دیں گے، چلو میں جاؤں گا، کھانا مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ پھر فاروق اعظم آئے تو میں نے ان سے بھی ایک آیت دریافت کی، آپ نے بتایا۔ میرا اصل مقصد تو یہ تھا کہ کوئی مجھے اپنے گھر لے چلے، مگر بات نہ بنی۔ ناگاہ ادھر حضور کا گزر ہوا، میرے چہرے پر نگاہ کی تو بھوک کا خیال آیا۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ گیا، آپ مجھے اپنی ازواج مطہرات کے ایک گھر لے گئے۔ اندر جا کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا ہاں، فلاں شخص نے آپ کے لیے بطور تحفہ دودھ کا ایک پیالہ بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب میرے دل میں خیال آیا چلو ایک پیالہ ہے، مل جائے گا، پی لوں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سارے اصحاب صفہ کو بلاؤ، اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ اب تقریباً 70 کی تعداد تھی صحابہ کی۔ اصحاب صفہ وہ اصحاب تھے جو مسجد نبوی کے ساتھ حضور نے ایک مدرسہ، ایک چھپر بنایا تھا جو صحابہ وہاں بیٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے۔ فرمایا کہ وہ صحابہ شاگرد تھے، پڑھانے والے رسول اللہ تھے، اور کتاب میرے رب کی تھی جو پڑھا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے دل میں سوچا میں تو اتنے دن سے بھوکا ہوں اور یہ ایک پیالہ ہے، حضور سب کو بلا رہے ہیں، اور جب سب کو بلا لائے تو آگے کا ماحول جو تھا بڑا نرالا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو۔ تو کہتے ہیں کہ شاید حضور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پی لوں، پہلے سب سے پی لوں گا تو میرا پیٹ بھر جائے گا۔ اب کیفیت ساری نرالی تھی تو میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرو، سب کو پلانا شروع کر دو، پلانا شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ پھر سوچنے لگے اب اتنے بندے ہیں، پتہ نہیں میرا حصہ بچے گا کہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پلانا شروع کرو، سارے بسم اللہ پڑھتے پیتے جاتے۔ فرمایا کہ سب نے 70 صحابہ نے پیٹ بھر کے پی لیا، پیالہ وہی کا وہی ہے، جہاں پہ تھا وہی کا وہی بھرا ہوا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، حضور کے سامنے بیٹھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پڑھی بسم اللہ، پینا شروع کیا اور میں نے پیٹ بھر کے پیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دوبارہ پیو۔ فرماتے میں نے پھر دوبارہ پیا۔ اب تیسری مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ دوبارہ پیو۔ تو میں نے پیا، تھوڑا سا عرض کیا رسول اللہ اب یہاں تک ہو گیا ہے، اب یہاں تک ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا وہ پیالہ وہی کا وہی بھرا ہوا ہے، اس میں سے ذرا بار بھی ختم نہ ہوا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دو۔ اب یہاں پہ رک کر ایک بات کہوں، کتنے صحابہ نے پیا تھا؟ 70 صحابہ نے۔ 70 صحابہ کا جھوٹا تھا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں۔ آج کسی مسلمان بھائی کا جھوٹا ہو، ہم نیچے گلاس کو دھو کر آؤ، اس نے پانی پیا ہے، جھوٹا مجھے پلاتے ہو۔ تو میں عرض کر دوں یہاں پہ حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مسلمان بھائی کا جو جھوٹا ہے اس میں رب نے شفا رکھی ہے، اس میں شفا رکھی ہے۔ چاہے کھانے کا جھوٹا ہو، پانی کا جھوٹا ہو، دودھ کا ہو، شربت کا ہو، کسی چیز کا بھی جھوٹا ہے، اس کو ضائع مت کرو، بسم اللہ پڑھ کے پی جاؤ، اللہ نے اس میں تمہارے لیے شفا رکھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنے صحابہ نے پیا، پھر آخر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھی اور پیالہ ایک مرتبہ پیا، دوسری مرتبہ پیا تو ختم ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ برکتیں ہیں۔ فرمائے کہ جب آپ دست ید اللہ والا لگاتے ہیں تو فرمائے پھر برکتوں کے دریا بہ جاتے ہیں۔ فرمائے کہ چاہے تھوڑا کھانا ہو سب کو کافی ہوتا ہے، ایک پیالہ ہو 70 صحابہ کو پلا دیتے ہیں۔ تو فرمائے یہ برکتیں اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں رکھ دی، محبوب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ تو سامعین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار کمالات، بے شمار فرمائے کہ آپ کے واقعات، اور آخر میں صرف عشق و محبت کے لیے ایک واقعہ عرض کروں۔ حضور کی محبت، یہ حضور کے عاشقان فرمائے یہاں پہ تشریف فرما ہے، حضور کی محبت میں آئے، حضور کے عشق میں آئے، فرمائے کہ حضور کا نام سن کر آئے، ہمارے نبی کا تذکرہ ہوگا، اس محبت میں آئے۔ تو فرمایا کہ سنیے ذرا یہاں پہ ایک عاشق رسول کا واقعہ بھی عرض کرتا چلو۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کا نام تو سنا ہوگا، فرمائے کہ مشہور و معروف عاشق رسول ہیں،
اور آپ تو اپنی کتاب میں ایک مرتبہ لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ آپ کہا کرتے تھے کاش کہ میں حضور کے فرمایا کہ جو در کے جو کتے ہیں نا، فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے، ان میں اگر کسی کا نام جامی ہوتا تو کبھی کبھی حضور بلایا تو کرتے تھے نا، جامی، چلو میرا نام تو آتا رہتا نا، فرمایا اتنی تڑپ تھی کہ اپنے آپ کو فرمایا کہ حضور کے کتوں سے بھی فرمایا در کے کتوں کے برابر بھی بٹھا دیا۔ اور آپ نے نا اکیلے میں تنہائی میں بڑے شاعر تھے، فرمایا کہ حضور کے عشق میں فرمایا کہ فرمایا شعر و شاعری کیا کرتے تھے، نادیہ کلام لکھتے، اور گھر میں بیٹھ کر نہ ایک کلام لکھا، اس کے اندر اتنی تڑپ اور اتنا عشق بھرا، فرماتے ہیں کہ اور کسی کو نہ بتایا، کہا یہ کلام لے کر جا رہا ہوں، جاؤں گا حضور کے در پہ، حضور کو سناؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے گھر سے چلا تو اب رات کو گورنر مدینہ کو میرے کریم آقا نے زیارت فرمائی، کہا جامی آ رہا ہے، اسے آپ مدینے میں نہیں آنے دینا، فرمایا کہ انہوں نے واپس بھیج دیا، تو نہیں جا سکتا، تیرا ویزا بند۔ فرمایا کہ کچھ چلے گئے واپس، پھر جا کے آپ نے جو ہے نا ایک بکریوں کا ریوڑ آ رہا تھا، اس میں اوپر کھال بکریوں کی ڈالی اور فرمائے گھٹنوں کے بال بکریوں کے بیچ چل کے آ رہے ہیں، چلو اس بہانے جاؤں گا۔ رات کو پھر گورنر مدینہ کو میرے کریم آقا نے زیارت فرمائی، کہا آج بکریوں کے ریوڑ میں آ رہا ہے، خیال کرنا اس کا۔ فرماتے پھر پکڑا گیا، انہوں نے سمجھا شاید فرمائے کہ یہ کوئی ہے، اس کو پھر بھیج دیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے صندوق بنوایا، اسے اونٹ کے کجاوے پہ رکھا اور اس کے اندر بند ہو کے اوپر سامان ہے، نیچے بیٹھے، فرمائے کہا مجھے لے چلو۔ فرمائے جب آئے نا تیسرے دن پھر میرے کریم آقا نے فرمائے خواب میں زیارت فرمائی، گورنر مدینہ کو کہا آج صندوق میں بیٹھ کے آ رہا ہے، تو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، کہا یہ کوئی بڑا مجرم ہے جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں، اس کو نہیں آنے دینا۔ اب اندر کی بات کا تو پتہ نہیں تھا، اب جیل میں بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، روتے روتے جب دیکھا نا اب عشق کی وہ تڑپ جو تھی، فرمائے کہ وہ جذبہ جو تھا تھوڑا تھم گیا ہے، میرے کریم آقا نے پھر زیارت فرمائی گورنر مدینہ، فرمائے یہ کوئی چور ڈاکو مجرم نہیں ہے، فرمائے کہ بس اب اسے چھوڑ دو، آنے دو۔ فرمائے جیسے ہی روضہ رسول پر پہنچے، آگے دیکھا دو نوجوان کھڑے ہیں، بڑے خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ہیں، جو کلام عبد الرحمن جامی نے لکھا تھا وہی کلام پڑھ رہے ہیں، اب حیران ہوا یار میں نے نہ کسی کو بتایا، نہ کسی کو سنایا، نہ کسی کو دکھایا، ان کے پاس کیسے آیا؟ فرماتے ہیں اس کے بعد حضور کے در اقدس پہ روئے، اتنا روئے، پھر میرے کریم آقا نے کرم فرمایا، زیارت فرمائی، کہا عبد الرحمن جو کلام تو لے کر آ رہا تھا نا، فرمائے جس محبت اور تڑپ کے ساتھ تو آ رہا تھا، جب آ کے میرے در پہ یہ کلام پڑھتا، مجھ محمد کو روضے سے باہر آنا پڑتا، یہ تیری تڑپ کو کم کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اور یہ نوجوان جو پڑھنے والے تھے، یہ کوئی انسان نہیں، اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں، وہ تیرا کلام پڑھ رہے تھے۔ ارے ایسا کمال، ایسا عشق علماء نے مصطفیٰ کے سینے میں ہوتا ہے، فرمائے ہوتا تھا، اور آج فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ میں یہ کہتا ہوں، فرمائے کہ آج حضور کی محفل میں آنے والوں، حضور کے عشق کا صدقہ آج دل میں یہ بات بٹھا کے جاؤ، ہم خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، یہی حضور کی محبت کے لیے کافی ہے۔ فرمائے کہ ہم میلاد منائیں اپنی جگہ، جھنڈیاں لگائیں وہ اپنی جگہ ہے، اگر ہم آج خود اور اپنی اولاد کو ہم نے 5 وقت کا نمازی بنا لیا، فرمائے کہ ہم اپنی محبت میں سچے ثابت ہوں گے۔ یا رسول اللہ ہم نے محبت نبھائی ہے اور نبھا کے دکھایا ہے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی محبت رکھیں گے، قرآن خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔